السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ولید احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس۔ سوئٹزرلینڈ کی ایک میڈیسن بنانے والی کمپنی نے ایک ایسی میڈیسن تیار کی ہے جس کو قرآن کی میڈیسن کا نام دیا گیا ہے، اور اس نام کے پیچھے ایک بہت ہی اہم وجہ ہے جو کہ بنیادی طور پر آنکھوں کے موتیے کے لیے ہے۔ اسے آنکھوں کا موتیہ کا مرض بنا سرجری کے ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی بنا کسی سائیڈ افیکٹ اور لمبے علاج کے۔ اور دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کا 99% یعنی 100 میں سے 99 لوگ اس کو استعمال کرنے کے بعد سے صحت مند ہو چکے ہیں، جس کو ایک مصری ڈاکٹر عبد الباسط نے اپنی بہترین ریسرچ سے دریافت کیا ہے۔ دوستوں، کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ دوا انسان کے پسینے والے دودھ سے تیار کی گئی ہے، جو امریکہ اور یورپ کے اندر آنکھوں میں ڈالنے والے قطروں کی میڈیسن کے طور پر رجسٹر بھی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت وجہ ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جس نے ڈاکٹر عبد الباسط کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا، اور اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ اس واقعے کو سمجھ کر اور تحقیق کر آج انسان کی خدمت کر سکے۔ ڈاکٹر عبد الباسط کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر صبح سورہ یوسف پڑھ رہا تھا، اور میری توجہ آیت نمبر 84 اور اس کے بعد بات کی آیت طرف ٹھہر گئی، جس میں لکھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو کر اپنی آنکھیں ضائع کر لیں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں، یعنی کہ ان کی آنکھوں کے اندر موتیہ اتر آیا اور ان کی نظر ختم ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک ان کی آنکھوں کو لگایا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ واقعہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جس پر ہر ایک مسلمان کو بنا شک و شبہ اور بنا کسی سوال کے ایمان لانا چاہیے۔ پر دوسری طرف اللہ تعالیٰ غور و فکر کی ہدایت بھی دیتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے میرے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی کوئی حکمت چھپی ہو؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس واقعے کے پیچھے بلا کیا لاجک اور بلا کیا سائنس ہو سکتی ہے۔ اس پوائنٹ پر آ کر میرا دماغ روشن ہوا اور میں نے سوچنا شروع کر دیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھیک کیا؟ ایسی دنیاوی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے اس معجزے کی وجہ بنی؟ تو میں نے پسینہ اور اس کے اندر کون سے کیمیکل موجود ہوتے ہیں اس پر تحقیق شروع کر دی۔ میں نے 35 افیکٹو مریضوں پر اس کا تجربہ شروع کیا، جن کو یہ دوا میں نے مسلسل 3 ہفتوں کے لیے روزانہ استعمال کرائی، جس کے بعد مجھے 99% رزلٹ ملے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ یہ قرآن پاک کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اب یہ دوا امریکن اور یورپ کی کمپنیاں ایک بے مثال ایجاد کے طور پر دنیا بھر کے پاس رکھنے والی ہیں۔ اپنے بہترین نتائج اور تحقیق کے بعد ایک سوئس کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اس دوا کو مارکیٹ کے اندر لے کے آئے گی۔ اس دوا کا نام ہوگا قرآن کی دوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم نے قرآن کو زمین پر بھیجا جو کہ لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر کیا معجزات چھپے ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس خزانے کا دروازہ بند کر کے ہمیں اس کو گھروں کے اندر سے جا کے رکھا ہوا ہے، اور سارا دن دنیا بھر کے خزانے کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بنا حلال اور حرام کی تمیز کیے اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان خود ہی اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی مین وجہ یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا اور کائنات کے نظام میں دن اور رات کے بدلنے میں انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں لے کے آتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔